الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما مر بالمسلمين شهر خير منه او كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں سے ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ رمضان المبارک کا اخیر عشرہ جس سے مسلمان اعتکاف جیسی عبادت سے فائدہ اٹھا رہے، اور بھی بہت سے ایسے ہیں جنہیں اعتکاف میں بیٹھنے کا موقع تو نہ ملا مگر اپنے معمول کی اور روز کی رمضان المبارک کی عبادت میں مصروف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کا ایک موقع رکھا ہے۔ وہ تبدیلی گناہوں کی معافی کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے کہ آدمی اپنے گناہ معاف کرائے، عبادات کی کمی کوتاہی جو ہم صحیح طور پر بقیہ مہینوں میں کر نہیں سکتے، اس مہینے کے اندر عبادت کے اندر آدمی آگے چلا جاتا ہے۔ بہت سی ایسی صورتیں ہیں جو انسان اس مہینے کے اندر کرتا ہے اور کر سکتا ہے، اپنی زندگی بدل سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں پر بڑا احسان فرمایا ہے کہ یہ مقدس مہینہ عطا کیا۔ اللہ کرے کہ ہم اس کو قیمتی بنانے والے بن جائیں، اپنے اندر سے غفلت، سستی، کاہلی کو چھوڑنے والے بن جائیں۔ اس اخیر عشرے کے اندر پروردگار نے چند راتیں ایسی رکھی ہیں کہ ان راتوں کو انسان قیمتی بنائے تو اپنے لیے بہت سا ذخیرہ کر سکتا ہے، اور ان قیمتی راتوں کے اندر پروردگار اپنی رحمت کا نزول فرماتے ہیں۔ اب وہ کس رات میں ہو جائے یہ اللہ نے چھپا کے رکھا ہے، تو اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے پہلی امتوں کے کچھ لوگوں کی عبادت کا تذکرہ کیا، اور اس میں یہ بات بیان کی کہ چند لوگ ایسے گزرے جو روایت میں سنا رہا ہوں اس کے اندر باقاعدہ آپ نے نام بھی لیے، جیسے کہ حضرت ایوب، حضرت حزقیل، یہ علیہم السلام، یہ جو انبیاء ان کے نام لیے۔ فرمایا یہ ایسے لوگ گزرے جنہوں نے پلک جھپک کے برابر اللہ کی نافرمانی نہیں، اور ان کی عبادت کا دورانیہ یہ کتنا رہا؟ 1000 سال کے برابر، 1000 مہینوں کے برابر۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب یہ سنا تو بڑے حیران ہوئے کہ اتنے سارے مہینے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے۔ ادھر حضرت جبریل سورہ قدر لے کر نازل ہوئے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس صورت میں پروردگار نے ایک چیز یہ بیان فرمائی کہ ہم نے قرآن کریم کو اس رمضان اور اس کی لیلۃ القدر کی رات میں اتارا ہے۔
دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر لیلۃ القدر اس کے متعلق بیان فرمایا، اور وہ لیلۃ القدر کی رات خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ تقریباً 80 سے 83 سال کی عبادت بن جاتی ہے، 1000 مہینے 80 سے 83 سال کی عبادت بن جاتی ہے۔ تیسری بات فرمائی تنزل الملائکہ، اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتے ہیں اس رات اپنے سردار کے ساتھ، اور وہ سردار کون ہے؟ والروح، حضرت جبریل، ان کا نام ہے یہ، اور یہ سلامتی لے کر کے آتے ہیں۔ اور آخری بات یہ بیان فرمائی کہ یہ رات، یہ جو سحری بند ہونے کا وقت ہوتا ہے جس کو صبح صادق کہتے ہیں، اس وقت تک رہتی ہے۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں میں سے ایک کا تذکرہ کیا جس نے یہی مقدار 1000 مہینے کے لگ بھگ اسلحہ لیا اور دشمنوں سے، اللہ کے دشمنوں سے لڑتا رہا۔ صحابہ اس سے بڑے حیران ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورت نازل فرمائی، لیکن موطئ امام مالک کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطئ مالک کے اندر لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ آپ کی امت سے پہلی جو امتیں گزری ہیں ان کی عمریں بڑی لمبی لمبی ہوتی تھی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا تو آپ کو اپنی امت کی فکر ہوئی، کیونکہ میری امت، ان میں سے اکثر لوگوں کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی، اور اس حدیث میں نبی نے فرمایا بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو 70 کے ہندسے کو کراس کر کے اوپر جائیں گے، ورنہ میری امت کے جو اکثر لوگ ہیں ان کی دنیا کی زندگی 60 سے 70 کے درمیان۔ اب اپنی امت کی فکر ہوتی ہے کہ میرے امتیوں کی عمریں تھوڑی ہیں، پہلی امتیوں کی عمریں لمبی تھی، جس کو لمبی عمریں ملی تو انہوں نے اللہ کی عبادت بھی بہت کی۔ میری امت کی عمریں تھوڑی ہے تو میری امتی عبادت بھی تھوڑی کر پائیں گے، یہ فکر آپ کو لگے۔ نبی نے اپنی امت کے لیے کتنی فکریں کی، اور آج ہم بالکل بے فکر ہیں، بالکل بے فکر ہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ میری امت کی عمریں تھوڑی ہیں، ان کے اعمال تھوڑے ہوں گے، ان کے گناہوں کا کیا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورت نازل فرما کر آپ کو تسلی دی کہ یہ آپ کی خصوصیت ہے، پہلی کسی امت کے اندر یہ لیلۃ القدر کی رات ہم نے نہیں رکھی، یہ صرف اس امت کے اندر ہے، اور یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مطلب انسان ایک رات کی عبادت کرے تو 80 82 83 سال کی عبادت کا ثواب اللہ دے دیتے ہیں۔ مختصر عبادت، ثواب بہت زیادہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خصوصی کرم کیا ہے، یہ اللہ نے پہلی امت میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ نے نام بھی کیسا رکھا؟ لیلۃ القدر۔ قدر عربی زبان کا لفظ ہے، یہ جس سورت کے اندر ہے اس کا نام بھی سورۃ القدر ہے۔ قدر کہتے ہیں تعظیم کو، اس سے بڑی کیا تعظیم ہوگی کہ اس لیلۃ القدر کی رات میں اللہ نے اپنی ذات سے نکلا ہوا کلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ قدر، اس کا ایک دوسرا معنی بیان کیا جاتا ہے فیصلے۔ ہمارے یہاں جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، بڑی فکر لگ جاتی ہے ہم کو،
ارے روزی لکھوا لو، عمر لکھوا لو، یہ لکھوا لو، وہ لکھوا لو. ہمیں کیسے دھوکے میں ڈال دیا ہے. ہم ایک رات کو پکڑ لیتے ہیں اور جی اس رات کے اندر خوب ٹکرے مار لیتے ہیں، کیونکہ ہم عبادت تو صحیح کر نہیں رہے نا آج کل، اس لیے میں اس کو ٹکروں سے نام دے رہا ہوں. ہیں بہت سے جن کو فکر ہوتی ہے تو وہ اچھے انداز میں عبادت بھی کرتے. اللہ ہم سب کو نصیب کر دے، ورنہ ہم جو کر رہے ہیں تو صرف ٹکرے مار رہے ہیں. باقی کوئی آج تو روزی لکھوا لی ساری، بس 1 سال کی چھٹی ہو گئی. جیسے ہمیں یہ سبق پڑھایا جاتا ہے کہ شب برات کے اندر فیصلے ہوتے ہیں، ایسے ہی احادیث کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ یہ جو رمضان کے اندر لیلۃ القدر کی رات آتی ہے اس میں بھی فیصلے ہوتے ہیں. اس میں ہم کوئی نہیں مانگتے اپنے لیے، نہ روزی مانگتے ہیں، نہ کوئی پریشانی سے حل مانگتے ہیں، نہ بیماری کی شفا مانگتے ہیں، کچھ نہیں مانگتے. ہمیں سبق کیسا پڑھا دیا. احادیث میں دونوں روایتیں، دونوں باتیں موجود ہیں. شعبان کی 15ویں کی رات بھی موجود ہے اور رمضان کی لیلۃ القدر کی رات بھی موجود ہے. یہ سب کہاں سے ہے؟ پارہ 25 سورہ دخان کے اندر، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. یہ لیلہ مبارکہ کیا ہے؟ ایک حدیث میں ہے 15 شعبان کی رات اور ایک میں ہے لیلۃ القدر کی رات. اب ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں دنیا میں آنی ہے، جانی ہے، جو کچھ ہونا ہے سب لوح محفوظ میں لکھوا دیا ہے. اب ان میں سے کسی ایک رات میں، اب وہ شب برات کی رات ہو یا لیلۃ القدر کی رات ہو، کوئی بھی رات ہو، لوح محفوظ سے یہ لکھے ہوئے فیصلے یہ آسمان تک اتارے جاتے ہیں. اس لیے کہ لوح محفوظ جو ہے یہ 7 آسمانوں سے اوپر ہے. جب ایک رات میں لوح محفوظ سے اتارے جاتے ہیں تو اب جو دوسری رات آتی ہے اس میں فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں. جس کی ڈیوٹی روزی پہنچانے کی، اگلے سال تو نے ان کو روزی پہنچانی ہے. جس کی ڈیوٹی ہے روح نکالنے کی، اگلے سال تو نے ان کی روح نکالنی ہے. جس کی ڈیوٹی ہے بچے پیدا کرنے کی، اگلے سال اتنے بچے. میں نے ایک مثالیں دی. ہم نے ایک کو پکڑ لیا، دوسرے کو چھوڑ دیا. ہمیں سبق یہ سب پڑھایا جاتا ہے اور وہ ہمارے ذہن میں اتنا پختہ ہو جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ نے بس میرے دماغ میں ڈال دیا ہے. بس یہی پکی بات ہے. ایسا نہیں ہے. اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ روزی لکھوا لو تو کیا مطلب، اگر اللہ نے پہلے میری قسمت کی روزی ایک مثال ہے 6 لاکھ روپے یہ کھائے گا پوری زندگی میں، تو میں اس میں جو تھوڑی سی عبادت کر لوں گا تو وہ 12 لاکھ بن جائے گی، 1 کروڑ بن جائے گی. یہ اللہ نے سب پہلے سے لکھا ہوا ہے. کتنا کھانا ہے، کہاں کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، سب اللہ نے لکھا ہے. اللہ کو سب پتا ہے. ایسی ہماری سوچ بنا دی جاتی ہے، ہم اس کے پیچھے ایسے لگ جاتے ہیں. آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، کوئی اس کے اوپر ویڈیو نہیں بنائے گا، میسج نہیں چلائے گا، بھائی 5 وقت کی نماز پڑھو، قرآن پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو. آج جس کو دیکھو، مولوی صاحب یہ ایک ویڈیو میرے پاس آئی ہے، مولوی صاحب یہ ایک پوسٹ میرے پاس آئی ہے. کیا ہے بھائی؟ اس میں ایک وظیفہ لکھا ہے روزی بڑھ جاتی ہے. اس میں ایک وظیفہ لکھا ہے روزی بڑھ جاتی ہے. ابے بھائی نماز پڑھ، قرآن پڑھ، روزے رکھ، تو وظیفوں کے چکر میں لگ کر کے صرف روزی بڑھانے کے چکر میں رہ گیا، باقی دنیا میں کوئی کام نہیں. یعنی ہمیں یہ بھلا دیا گیا کہ ہم دنیا میں پیدا کس لیے کیے گئے. قرآن کہتا ہے پارہ 27 پہلا صفحہ ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انسانیت کی پیدائش عبادت کے لیے ہوئی. 5 وقت کی نماز کا وظیفہ کوئی نہیں بتاتا. دن میں 1 سپارہ قرآن پڑھنے کا وظیفہ کوئی نہیں بتاتا. دن میں 100 مرتبہ درود پڑھنے کا وظیفہ کوئی نہیں بتاتا. دن میں 100 مرتبہ کلمہ پڑھنے کا وظیفہ کوئی نہیں بتاتا. دن میں 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفار کی تسبیح کوئی نہیں بتاتا. یہ وظیفہ کرو روزی بڑھ جائے گی، یہ وظیفہ کرو روزی بڑھ جائے گی. اب مولوی صاحب کا دماغ کھاتے، مولوی صاحب یہ کیا ہے، صحیح ہے. ہمارا دماغ کیسے گھمایا جاتا ہے اور ہم چلتے بھی اسی طرف. بہرحال بات دوسری طرف جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ اب وہ شب برات ہو
یا لیلۃ القدر ہو، ایک رات میں لوح محفوظ سے فیصلے، یوں سمجھو ایک رات میں اس کی فائل بنتی ہے، آسان الفاظ میں سمجھاؤں، اور دوسری رات میں وہ فائل کام کرنے والے کے حوالے کر دی جائے۔ اس میں بھی تو روزی مانگنی چاہیے نا، کیوں نہیں مانگتے ہم؟ ہمیں ایک رات میں لگا دیا، دوسرے سے ہٹا دیا، چلو جی۔ اللہ نے یہ لیلۃ القدر کی رات اس امت کے لیے رکھی، پہلے کسی امت کو نہیں دی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا نہیں گیا کہ یہ کب آئے گی۔ چنانچہ آپ نے رمضان کے پہلے عشرے میں تلاش کیا، نہیں ملی، دوسرے میں تلاش کیا، نہیں ملی، تیسرے میں تلاش کیا، اب مل گئی۔ تو امت کو سبق پڑھایا، کیا پڑھایا سبق؟ کہ اس رات کو رمضان کے آخر عشرے میں، آخری 10 دنوں میں تلاش کرو۔ اب بھی 10 دن میں تلاش کرنا لمبا کام ہے۔ پھر آپ نے مہربانی فرمائی اور کہا کہ اس آخری 10 دنوں کی جو طاق کراتے ہیں، 21 کل کی ہم نے رات گزاری الحمدللہ، 23 آج کی نہیں کل کی رات آئے گی، 25 پھر 26 کو چھوڑ کے 27 اور 27 کو چھوڑ کے 29، ان 5 راتوں میں تلاش کرو۔ ہم نے اتنی بڑی بات کو اور شارٹ کر دیا، اور کیا ہے جس 27 کی رات کو ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بہت سے لوگ سناتے ہیں کہ آپ نے قسم کھا کے فرمایا تھا کہ 27 کو یہ رات ہوتی ہے۔ یہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا دوسرا قول موجود ہے، یہ 27 کے علاوہ بھی ہے۔ اب کیا کریں گے؟ مجھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے جب آپ سے سوال کیا ہوگا اور اس سال کی جو یہ رات ہوگی وہ یہ گزری ہوگی، وہ گزار چکے ہوں گے، اس کے بارے میں انہوں نے قسم کھا کے فرمایا ہوگا، ورنہ تو آپ سے دوسرا قول مروی نہ ہوتا۔ ہم نے بھی بس 27 کی رات پکڑ لی، بڑے اہتمام کرتے ہیں اس کے اندر بھی، اور اب تو ڈبل اہتمام ہونے لگا، ڈبل۔ پہلے اہتمام صرف عبادتوں کا ہوتا تھا، اب میلے کا ہوتا ہے، میلہ، اس لیے کہ اکثر مساجد میں 27 کی رات کو قرآن کریم کی تکمیل ہوتی ہے، تو ماشاءاللہ ایک دوسرے کو فون کر کے پوچھ رہا، بھیا چال کس کی ہے؟ بریانی کی چال ہے، قورمے کی چال ہے، چال کس کی ہے؟ یعنی اب بھی اس کو جو ہے اللہ کی اور عبادت کی فکر نہیں ہے، باقاعدہ اہتمام کر کے پوچھا جاتا ہے چال کس کی ہے آج؟ وہ چال سے نہ سمجھے تو صاف صاف پوچھتا ہے پکایا کیا آج؟ تو آج میلہ بنا دیا۔ یہ راتیں جو ہیں 2 تو گزر گئیں اس سال کی، اللہ آئندہ ہمیں نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے۔ ابھی جو باقی ہے 25، 27، 29، 3 راتیں شاید اللہ نے اس کے اندر رکھی ہوئی تاخرات، اس لیے کہ ظاہر تو نہیں کیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کچھ بیان کر رہے تھے، میں نے موقع غنیمت سمجھا اور آپ سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ سوال یہ کیا کہ اللہ کے نبی یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے، قیمتی رات ہے، یہ اب بھی ہے یا انبیاء کے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ ختم ہو جائے گی؟ کہا نہیں، رہے گی۔ کہا پھر اللہ کے نبی باتیں کرنے لگے، لوگوں کو واضح و نصیحت کرنے لگے۔ پھر میں نے موقع دیکھا تو میں نے نبی سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی یہ رمضان کے کن دنوں میں اس کو تلاش کیا جائے؟ تو نبی نے فرمایا پہلے 10 دن یا آخری 10 دن میں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی پر بھی اب تک یہ متعین نہیں ہوئی تھی، پہلے 10 دن یا آخری 10 دن۔ یہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پھر لوگوں سے بات چیت کرتے رہے، درمیان میں مجھے موقع ملا تو میں نے پھر نبی سے پوچھا، اور جب پوچھا تو یا رسول اللہ اس کو کب تلاش کیا جائے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ آخری 10 دنوں میں تلاش کرو۔ پھر اللہ کے نبی لوگوں سے باتیں کرتے رہے۔ اس دوران جب مجھے موقع ملا تو میں نے نبی سے فرمایا رسول اللہ اس رات کو متعین کر کے بتا دے
کہا ابو ذر اب کچھ سوال نہ کرنا، جو میں نے بتانا تھا تجھے بتا دیا۔ یہ ہم نے 27 کہاں سے پکڑ لی؟ ہم صحابہ سے بڑے ہو گئے، ہم صحابہ سے بڑے ہو گئے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ ابو ذر جو بتانا تھا میں نے بتا دیا، اب مزید سوال نہیں کرنا۔ یہ ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ کیا ہے کہ یہ بندے 5 رات کی عبادت نہ کرے، 21 23 25 27 29، بلکہ ایک میں لگا دو، باقی 4 چھٹی کرا دو۔ ہم بھی دھوکے میں آ گئے، ہم بھی اس چکر میں پڑ گئے اور بڑے خوش ہیں۔ اور میں نے کہا اب تو میلہ بن گیا، پہلے عبادت تھی، اب کیا بنتا جا رہا ہے؟ میلہ، میلہ بن گیا۔ اللہ کرے کہ جتنی قیمتی راتیں آ رہی ہیں اللہ ہمیں اس کی قدر نصیب فرما دے، ہر رات میں عبادت کرنے والا بنا دے۔ یہ رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دی گئی تھی کہ یہ ہے، آپ بتانے کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے، دیکھا کہ 2 آدمی لڑ رہے ہیں، 2 آدمی لڑ رہے ہیں، بس ان کی لڑائی اور فیصلے کی وجہ سے یہ رات اللہ تعالیٰ نے نبی سے بھلا دی، ورنہ نبی حدیث میں خود فرماتے ہیں میں بتانے کے لیے گھر سے باہر آیا، ان 2 کے جھگڑوں کی وجہ سے مجھ سے یہ بھلا دی گئی۔ یہ تو بیداری میں قصہ ہوا۔ ایک اور روایت آتی ہے، اس میں کیا قصہ ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ رات دکھائی بتائی، میں اس کا منظر دیکھ رہا تھا کہ میرے گھر والوں نے مجھے اٹھا دیا، بیدار کر دیا، سپنا ٹوٹ گیا، کہ اس سے مجھے بھلا دیا گیا۔ یہ خواب کا قصہ ہے۔ دونوں ہو سکتے کہ خواب میں بھی آپ کو دکھایا ہو بتانے کے لیے، مگر کوئی ایسی صورت ظاہر ہو گئی جس کی وجہ سے یہ چیز آپ سے بھلا دی گئی، اور پہلی صورت بیداری میں ہوئی کہ جھگڑا کر رہے تھے جس کی وجہ سے بھلا دی گئی، پھر آپ سے کہا گیا کہ یہ کیا، تو کہا یہی تمہارے حق میں بہتر ہے کہ بھلا دیا گیا۔ کیا فرمایا آپ نے؟ یہی تمہارے حق کے اندر بہتر ہے، بھلا دیا گیا۔ ہم جیسے سست کاہل لوگ ہیں، اگر ہمیں بتا دیا جاتا کہ جی اتنے دن میں یہ کرنا ہے، بس اس رات میں یہ کر لو سب ہو گیا، ہم سب چھوڑ دیتے عبادت کرنا، وہ اسی کو پکڑ لیتے۔ جیسے ہمارے دماغ میں بیٹھا ہوا 27 کی رات آ رہی ہے پکڑ لو، اور جی 15ویں شعبان کی رات آئی اس کو پکڑ لو، باقی چھٹی۔ اچھا یہ ہم کاروبار میں نہیں کرتے؟ اگر کوئی مجھے کہہ دے نا یہ تو دن میں کتنا کماتا ہوگا اس دکان سے، 1000 2000، چل آج تو گھر میں بیٹھ جا، 5000 کی دیہڑی میں تیرے کو دے رہا ہوں، یہ لے، تو میں دیکھوں گا چور آنکھوں سے چلا گیا کہ نہیں گیا، مجھے 5000 روپے دے کے چلا گیا، جا کے کسی دکان کھول لو، 5 اور کما لو، اوپر کی کمائی کر لو۔ دنیا کے اندر تو ہم کرتے ہیں، لیکن عبادت اس کے ہم جو ہے چور ہیں، سست اور کاہل۔ اچھے لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ، قیمتی رات بنا لیتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے ہم سے بنتی اس لیے نہیں کہ ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے۔ اس پر میں گزشتہ جمعہ تفصیل سے بات کر چکا ہوں، اس سے پہلے والے جمعے بھی کی میں نے کہا ایک جملہ دوہرا دیتا ہوں، یہ لمبی نمازیں، یہ لمبی تسبیحیں، یہ لمبی تلاوتیں، ان میں سب سے بہترین عبادت گناہوں کا چھوڑنا ہے۔ یہ ہم سے نہیں چھوٹ رہے۔ آج کل تو عجیب اللہ کی شان ہے، اگر مجھے مثال اللہ تعالیٰ نے 21 کی رات کو، 23 کی رات کو، 2 تو گزر گئے، آگے اللہ تعالیٰ توفیق دے، مجھے پتہ چل گیا جی قیمتی رات کی میں نے اس میں قدر کرنی ہے، تو میں ماشاءاللہ وضو بھی کر لوں گا، نماز بھی پڑھ لوں گا، دعا بھی کر لوں گا، سب کچھ کر لوں گا، اور بڑا خوش ہو جاؤں گا کہ الحمدللہ آج مجھ سے عبادت اللہ کی ہو گئی، میں نے جو دعائیں کرنی تھی کر لی، بہت خوش ہو جاتا ہوں۔ لیکن 5 منٹ نہیں گزرتے یہ ساری نیکیاں میں برباد بھی کر دیتا ہوں۔ سمجھ تو گئے ہوں گے میری بات؟ نہیں سمجھے؟ اس لیے کہ تو میری سحری بھی موبائل سے بند ہوتی ہے، نہیں ہے صاحب؟ تو جتنی نیکیاں کمائی سب میں دے دیتا ہوں، چلو جی ہو گیا پورا۔ اس لیے ہم سے عبادتیں نہیں ہوتی، ورنہ یہ جو عبادت، یہ جو راتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو رحمتیں برکتیں رکھی ہیں،
جو حضرات صحابہ نے محسوس کی اور امت کو بتائیں، آج بھی گناہگار امت ان رحمتوں کو، برکتوں کو پا سکتی ہے۔ ایسا نہیں کہ وہی کوئی اور مشینری کی نسل تھے ہم کسی اور مشینری کی نسل ہے، نہیں، ہم بھی وہی انسان ہیں جو ہوتے۔ شاید ہمارے گناہ چھوٹے ہوں گے، ان کے گناہ تو بہت بڑے بڑے تھے، بہت بڑے بڑے گناہ تھے۔ اپنی اولاد کو ذبح کر دینا اس سے بڑا کوئی جرم ہوتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت سے کہاں پہنچا دیا۔ اللہ ہمیں بھی پہنچا سکتا ہے۔ ہم بھی گناہ گار ہیں، لیکن ان کے جیسے ہم سے جرم نہیں ہوئے، لیکن اللہ نے اسلام کی بدولت، اسلام پر محنت کرنے کی بدولت انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اللہ ہمیں بھی پہنچا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم بھی تو محنت کرنے والے ہو نا، چور نہ بنے، چور نہ بنے، اس میں محنت کریں۔ یہ بات ضرور ہے، اب رات تو مغرب سے شروع ہوتی ہے، وہ جب سحری بند ہوتی ہے اس وقت تک ہے، تو کیا ہم اس میں پوری رات اسی میں لگا دیں اور کوئی کام نہیں کریں گے؟ کہ کھائیں گے نہیں، پیئیں گے نہیں، سوئیں گے نہیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدا بیان نہیں کی کہ رات میں مغرب ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہے، یا عشاء کے بعد شروع ہوتی ہے، یا 10 بجے شروع ہوتی ہے، یا 11 بجے شروع ہوتی ہے، یا 12 بجے شروع ہوتی ہے۔ یہ کہیں بیان نہیں کیا، کہیں نہیں۔ لیکن ایک چیز ضرور ہے، اس کا اختتام بیان کیا ہے۔ یہ ختم کب ہوتی ہے؟ حتی مطلع الفجر، جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اس وقت یہ رات بھی ختم ہو رہی ہوتی ہے۔ تو سحری کرنے کے بعد اللہ کو اگر 15 منٹ دے دیں تو کیا مشکل کام ہے؟ سحری کر لی، سحری کھا لی، دانت وانت صاف کر لیا، آخری 15 منٹ اللہ کو دے دیں، 2 رکعت 4 رکعت اللہ جتنی میسر کرے پڑھیں، اور اپنے دل کے دکھڑے اللہ کو سنائیں، اللہ سے باتیں کریں۔ یہ دعا کرنا جو ہوتا ہے، ہم تو رسمی کرتے ہیں، رسمی۔ ارے دعا اللہ سے باتیں کرنا ہوتی ہیں، اللہ سے باتیں کرو۔ ایک بچہ ماں کی گود میں آ کے کہتا اماں مجھے یہ چاہیے، اماں مجھے یہ چاہیے، اماں مجھے یہ چاہیے، اماں مجھے یہ چاہیے۔ یہ بچے کی توتلی زبان کے نکلے ہوئے الفاظ ایک ماں کے دل کو کتنا نرم کر دیتے ہیں۔ اس کے بس میں نہ بھی ہو تب بھی کوشش کرتی ہے میں نے اپنے بچے کو یہ لا کر دینا ہے۔ اللہ تو پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا۔ باتیں کریں اللہ سے، یہ دعا میں کیا کریں؟ باتیں کریں، باتیں دیکھیں اللہ کیسے سنتا۔ 15 منٹ اللہ کو دے، 15 منٹ، اور اس سے زیادہ ہو سکے تو صلاۃ التسبیح پڑھیں اس کو۔ بہت سے لوگ ماشاءاللہ جانتے ہیں اس کو، اکثر لوگ ماشاءاللہ پڑھتے بھی ہوں گے، اپنی راتوں کو قیمتی بناتے ہوں گے۔ اس میں پڑھیں اور اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول، اگر میں یہ قیمتی رات پالوں تو اللہ سے کیا دعا کروں؟ میں اردو میں بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سے دعا کیا کرو، اے اللہ آپ معاف کرنے والے، آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، مجھے معاف کر دیں۔ آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، مجھے معاف کر دیں۔ اپنے گناہوں کی معافی، اپنی زندگی کے بدلنے کی اللہ سے دعا کریں، اللہ میری زندگی بدل دے۔ آج تک میں نے کیسے زندگی گزاری ہے، میں کیا کرتا ہوں، اب جانتے ہیں۔ یہ اللہ سے مانگیں، اللہ سے باتیں کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ جی دعاؤں کا ٹھیکہ تو مولویوں کے پاس ہے، اماموں کے پاس ہے، ان کو کہہ دیں کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ ہر انسان، پتہ نہیں کسی کی پیشانی پہ نہیں لکھا اللہ تعالیٰ کس کی دعا قبول کرے، کسی کی پیشانی پہ نہیں لکھا۔ نہ اپنے آپ کو اس معاملے میں چھوٹا سمجھا کریں، اللہ سے باتیں کرنے کے لیے اپنے آپ کو آگے آگے لے کر جائیں۔ آج میں اللہ سے باتیں کرنی ہے، اللہ سے دعائیں کرنی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کیسے بدلتے ہیں، اللہ ہمارے لیے آسان بھی